آج ہم ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جس نے پوری دنیا کے طبی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ ایک حالیہ بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان سرفہرست ممالک میں شامل ہے جہاں بچوں کے خون میں سیسا یعنی لیڈ کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ پائی گئی ہے۔ اور حیران کن انکشاف یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 4,70,00,000 سے زیادہ بچوں کے خون میں سیسے کی مقدار خطرناک حد سے زیادہ ہے، جو کہ WHO کے مقرر کردہ حفاظتی معیار سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر دوسرا یا تیسرا بچہ ایک خاموش زہر کا شکار ہے۔ یہ سیسا کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے بچوں کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اسی پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر خزیمہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ یہ لیڈ پوائزننگ کیا ہے اور یہ کیسے بچوں کی باڈیز میں داخل ہو رہی ہے؟ دیکھیں، لیڈ پوائزننگ، لیڈ یعنی کہ سیسا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس کو افیکٹ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتا ہے یہ گروئنگ بچوں کے برین کو کرتا ہے۔ تو برین ڈیولپمنٹ پہ اگر یہ انٹرفیئر کرے گا تو اس کے رزلٹ جو ہے نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ پرماننٹ ہے، یعنی کہ پوری زندگی پہ ان کا افیکٹ آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جس طرح کہ آپ نے رپورٹ کی بات کی ہے جو کہ بڑی ایک خطرناک اور ہوشربا رپورٹ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد اور یہ تعداد جو بچوں کی ہے، یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو سننے والے کہ ان پریویلیج بچوں، یہ بڑے بڑے شہروں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک سورس کی بات ہے، پھر سورس یہ ہے کہ ڈفرینٹ سورسز ہو سکتے ہیں لیڈ کے۔ زیادہ تر 1970s میں یہ زیادہ تر پینٹ میں پایا جاتا تھا، اب مطلب لیٹسٹ جو پینٹ ہیں ان میں تو لیڈ نہیں ہے، لیکن ابھی جو سورسز رہ گئے ہیں ان میں کئی دفعہ جیسے اب اندرون شہر لاہور کے بھی اگر آپ پائپنگ دیکھیں تو وہ لیڈ پائپنگ ہے، تو وہاں سے بھی لیڈ جو ہے آتا ہے۔ پھر آپ کے کئی برتن ہیں جن میں لیڈ یوز ہوتا ہے، اس کے علاوہ بچوں کے کھلونوں میں بھی کئی جگہ لیڈ یوز ہوتا ہے۔ پھر جن کی بیٹریز میں کام کرتے ہیں جو لوگ، ان کو بھی چاہیے کیونکہ ان کا آپ کہہ لیں آکوپیشنل ایکسپوجر ہے، یعنی کہ اپنے کام کاج کی وجہ سے ان کی باڈی پہ لیڈ لگا ہوتا ہے جو کہ آگے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ ایون یہ جو سرما ڈالتے ہیں اس میں بھی لیڈ موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کہتے ہیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کو ایکسپوز کر دیتی ہیں۔ پھر بچوں میں ایک عادت خاص ہوتی ہے کہ وہ اکثر چیزیں منہ میں ڈالتے ہیں، بالکل ایسے، تو اس وجہ سے مٹی ہو گئی یا ڈفرینٹ چیزیں، بالکل یہ ساری چیزیں مل کے ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں۔ اور اب یہ جو رپورٹ ہے اس سے پتہ لگا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو کہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ جو برین ڈیولپمنٹ ہے یعنی، اور نان اسپیسیفک بھی اس کے کئی آپ کہہ لیں فیچرز ہیں جن کے ساتھ بچے آتے ہیں، جیسے پیٹ میں درد ہو گیا، وومٹنگ ہو گئی، متلی کا ہونا، یا کیا کہتے ہیں درد ہونا جسم میں۔ اور لیکن جو زیادہ خطرناک چیزیں ہیں وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ ایون ایک پراپر ڈیولپڈ بچہ بھی کئی دفعہ اس کی ریورس بھی ہو سکتی ہے چیز۔ تو کیا سمٹمز کیا ہوتی ہیں، ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا؟ دیکھیں، وہی میں نے بات کی کہ انیشلی نان اسپیسیفک چیزیں ہیں جس میں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، جس میں وومٹنگ ہو سکتی ہے، بہت زیادہ درد رہنا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ لیکن یہ کیونکہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں نا، میں لوگوں میں خوف بھی نہیں پھیلانا چاہتا کیونکہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جو تمام چیزوں کے ساتھ آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کون کون سی؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پیٹ میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، بچہ، لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے، انٹلیکچولی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا اسکول میں، اور اس کی اسکول سے بھی رپورٹ آ رہی ہے، پھر آپ اگر اپنا ماحول دیکھیں اس میں بھی آپ کو شک پڑے تو اس کے لازمی لیڈ لیولز کروا لینے چاہیے، کیونکہ بیسیکلی اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے برین کو تو پھر اس کا ریورس کرنا بڑا مشکل ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اور مطلب یہ برین کو بھی ڈیمیج کرتا ہے؟ بالکل، برین کو اس کا سب سے خطرناک افیکٹ آتا ہی برین پہ ہے۔ جیسے کہ اگر ایڈلٹ لینا، جیسے آپ کی اور میری ایج میں اگر ہمارا ایکسپوجر ہو تو ہمارا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، ہمارے بھی باڈی پینز ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی ڈسیبلٹی نہیں یہ کاز کرتا جب تک بہت ہائی لیول پہ نہیں ہو کہ بھئی وہ بہت، لیکن بچے کیونکہ گروئنگ ہوتے ہیں، ان کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس ڈیولپنگ برین میں جا کے لیڈ جا کے انٹرفیئر کرتا ہے تو اس کے جو افیکٹ ہیں وہ بڑے لانگ ٹرم میں اور بڑے ہیزرڈس ہیں اور پرماننٹ بھی ہے کہ وہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے کا برین ڈیمیج ہو گیا تو وہ پھر اس کا ریورسل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ نے ابھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ سرمے سے بھی ہوتا ہے، اور سرما تو
بالکل بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, ابھی تھوڑے دنوں کا ہی ہوگا, تو ہمارے تو یہاں پہ رواج ہے کہ ہم اس کو سرما ڈالتے ہیں, اور یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اس کی آنکھیں بڑی ہو جائیں گی, یا جو اس کی آئی لیشز آئی براؤز ہے وہ تھک ہوں گی. تو کیا بالکل نہیں پھر ہمیں لگانا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں؟ دیکھیں اس پہ کوئی میں حتمی بات تو نہیں کر سکوں گا, کیونکہ اس پہ ایک ریسرچ ہونی چاہیے کہ بھئی یہ واقعی کتنی اماؤنٹ لگائی جا سکتی ہے. دیکھیں جتنا آپ کا میک اپ ہوتا ہے اس میں بھی بہت لیڈ موجود ہے. اب اس کی اماؤنٹ اور اس کی ایبزارپشن اور پھر لانگ ٹرم ایک اسٹڈی ہو تو پتہ لگے گا کہ بھئی یہ ایگزیکٹلی کتنا خطرناک ہے. کیونکہ کئی اور چیزیں بھی ہیں, آپ کے انوائرمنٹ میں بھی چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی اس کا ایکسپوجر ہے ہی انوائرمنٹل, کیونکہ بچے نے کہیں اور سے تو نہیں اپنا کرنا, ایکوائر کرنا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ماؤں کو بالکل ہی ڈرا دوں اور آپ وہ کہیں جی کہ بالکل ہم نے بچوں کو سرما لگانا ہی نہیں ہے. یہ لیکن یہ ہے کہ سرما بھی ایک سورس کاؤنٹ ہوتا ہے اس میں, کہ جو کہ لیڈ کے لیول کو بڑھا سکتا ہے. دیکھیں لیڈ کے لیول ابھی تک کوئی ایسا لیول طے نہیں ہوا کہ یار یہ ڈینجرس ہے یا یہ ڈینجرس نہیں ہے. نارملی ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ لیڈ لیولز نہ ہونے کے برابر ہوں. جیسے کہ نارمل ویلیو ہم کہتے ہیں 2.5 یا 3.5 مائکرو گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے. لیکن اصل ہیزارڈس ایفیکٹ اکثر تب شروع ہوتے ہیں جب 5 سے 6 پہ چلا جاتا ہے میجورٹی بچوں میں. لیکن پھر وہی بات ہے, ابھی تک کسی پہ کنسنسس نہیں ہے کہ فلاں لیول جو ہے وہ ایکسیپٹیبل اور فلاں نہیں ہے. اور اگر یہ بہت بڑھتا جائے تو 70-80 مائکرو گرام پہ تو آپ کہہ لیں کہ انسیفلوپیتھی, یعنی بچہ بالکل ہی اپنے ہوش سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایون جھٹکے تک لگ سکتے ہیں اسے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا, اور سورسز میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے پائپس کو چیک کریں, اپنے بچوں کے کھلونوں کو چیک کریں, اور مطلب لیولز چیک ہونے چاہیے. اگر کسی کے محلے میں زیادہ آ رہے ہیں تو باقی بچوں کو بھی سکرین کرنا چاہیے. اب جیسے ہی ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کی بیسس پہ جس علاقے میں یہ چیز بچوں میں لیولز ہائی آئے ہیں تو وہاں کے سارے بچے سکرین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم مظہر. جی وعلیکم السلام. جی مظہر سوال کیجئے. میڈم ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا کہ یہ سیسا بیسیکلی ہے کہ یہ سادہ زبان میں سادہ لوگوں کے لیے ذرا سمجھا دیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ذرا اس کو تھوڑا ایزی ایکسپلین کر دیں, سادہ جھنگ سے بات کریں. ہم مظہر ہیں ہمارے ساتھ, لیڈ پوائزننگ کو اس کو سادہ یہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ بیسیکلی آپ کا یہ ایک دھات ہے, ٹھیک ہے, سیسا, ٹھیک ہے, جیسے انگلش میں لیڈ کہتے ہیں. یہ نارملی باڈی میں ہمارے نہیں ہوتی ہے. بچے کیونکہ ان کی مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں, ان کا دماغ بڑھ رہا ہے, ان میں چینجز آ رہی ہیں, وہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. اگر ان میں اس کی تعداد, اس کا ایکسپوجر ہوگا, یعنی کہ ان کے اندر یہ سیسا چلا جائے گا. کیسے چلا جائے گا؟ اس کا جو بڑا سورس میں نے بتایا کہ انوائرمنٹل ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے, جس میں آپ کے پائپس آ سکتے ہیں جن کے اندر سے پانی جا رہا ہے, یا آپ کے کیا کہتے ہیں دوسرے برتنوں سے جا سکتا ہے, کئی ایسے ہیں. اور پھر جو کھلونے ہیں جو بچے کئی دفعہ منہ میں ڈالتے ہیں ان سے بھی وہ جا سکتا ہے. یہ تمام چیزوں سے, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹی موٹی چیزیں جن سے وہ جا سکتا ہے. جب وہ بچے کے جسم میں چلا گیا, بلڈ میں چلا گیا اور اس کے برین میں پہنچ گیا تو اس کے دماغ کو گروتھ کرنے سے وہ روکتا ہے. اور اگر وہ اس کو گروتھ کرنے سے روک دے گا تو ڈیفینیٹلی جو بچہ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ یعنی اس کی نشو و نما میں ایک بہت پرابلم آئے گی, وہ بڑھنا رک جائے گا. اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوگا کہ بچے جو ہے وہ نارمل بچے کی طرح نہیں رہے گا, وہ اسکول میں ویسا پرفارم نہیں کرے گا, اور وہ باقی اس کے جو پیرامیٹرز ہیں یعنی اسے چلنا گروتھ ہے اس پہ بھی افیکٹ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم ہاشم بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا شو کر رہی ہیں آپ, الحمدللہ. میڈم ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا, میرا بھتیجا ہے 3 سال کا, لیکن وہ ہر چیز کو لکھ کرتا ہے ٹوائز کے, وہ پلاسٹک کے ہیں یا کوئی بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ٹوائز روم بنا ہوا اس کا, وہ ہر چیز کی کوشش ہے اس کی لکھ کر, کوئی گلاس پکڑتا ہے, کوئی پلاسٹک کوئی چیز ہے, ایون وہ دیواروں کو بھی لکھ کرتا ہے وہ. تو ہم سارا دن اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی بندہ. تو ذرا اس سے بتا دیں تھوڑا سا پریکاشننگ میئرز, وہ پھر اس کو تھوڑا میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
دیکھیں یہ جو بچوں کی لکھ کرنے کی عادت یا چیزیں منہ میں ڈالنے کی عادت ہے نا، یہ نیچرل ہوتی ہے، جو کہ 5 سے 6 مہینے میں ڈیولپ ہوتی ہے اور 6 سال تک کی عمر تک رہ سکتی ہے. اس کا جو پیک ٹائم ہے وہ 5-6 مہینے سے لے کے 1.5 سال تک ہے. بچوں میں جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی وہ ہر چیز کو لیک کرتا ہے، وہ پلاسٹک کو بھی کھاتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی ہیں، یہ ایک ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں پائکا کے نام سے. پائکا یہ ہوتا ہے کہ ان اینیمیٹ چیزیں، وہ چیزیں جو کہ زندہ نہیں ہیں، ان کی ایک ارج ہوتی ہے بچے کے اندر کھانے کی. اور پاکستان میں اس کی جو سب سے بڑی کاز ہے، ایون لیڈ بھی کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی کاز آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے. یعنی کہ جن بچوں کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو منہ میں ڈالیں اور وہ انہیں چبائیں یا مٹی کھائیں یا چونا کھائیں یا ساری چیزیں. اور اس کی بڑی وجہ، آئرن ڈیفیشنسی کی جو بڑی وجہ ہے، اس میں آپ کا آ جاتا ہے دودھ کا زیادہ پلانا. اکثر مائیں بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں بچوں کو، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر ان کی پراپر ڈائٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں آئرن کی کمی ہے. تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور پھر بچوں میں آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو چاہیے کہ ایک پیڈیاٹریشین کو چیک کروا لے اپنا. ویسے جو پیسیفائر ہے وہ ہیلپ کرتا ہے کہ انسان منہ میں چیزیں نہ، بچے منہ میں چیزیں نہ پیسیفائر جو ہے نا پاکستان میں بہت اچھا آئیڈیا اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے گندگی بہت زیادہ ہے. اگر آپ کمپیئر کریں، ہوتا یہ ہے کہ پیسیفائر بچے نے منہ سے گرانا ہی ہے تو وہ پھر ڈرٹی ہو جاتا ہے اور آپ بار بار اس کو کلین نہیں کر سکتے ہیں. حالانکہ اب میں نے ویڈیوز میں دیکھے بہت سے ایسے پیسیفائرز ہیں جن میں نا وہ پیچھے فروٹس ڈال دیتے ہیں جیسے بنانا اور یہ، اور پھر اس کو پیچھے سے بند کر دیتے ہیں تو وہ میشڈ ایک وہ نا فلیور ان کے منہ میں آتا رہتا ہے. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ باہر تو پریکٹیکلی پاسبل ہے، پاکستان میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں کوشش کریں گے تو شاید اس میں کامیابی اور شاید نہ ہو. ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بچے زیادہ پیسیفائر لیتے ہیں ان کے مسائل زیادہ ہیں. دانت بھی بالکل، ان کے دانت کا بھی ہے، ان کے گلے بھی بار بار خراب ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بار بار خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم حماد. وعلیکم السلام. جی حماد، اپنا ٹی وی پیچھے سے میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ شیشے کی علامات کیا ہیں؟ سوری، کیا سوال ہے آپ کا؟ شیشے کی علامات کیا؟ شیشے کی علامات کیا ہے؟ علامات کیا ہے شیشے کی؟ علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں شیشے کی؟ ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جیسے میں نے بتایا کہ دیکھیں کچھ نان اسپیسیفک چیزیں ہیں، جیسے پیٹ میں درد ہونا، الٹی کا آنا، متلی کا آنا، بچے کا اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہونا، اور پھر جو اس کے زیادہ ہیزرڈس چیزیں، جو خطرناک چیزیں جو اس کے برین سے یعنی کہ اس کے دماغ سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کی ڈیولپمنٹ سے ہے. اور اس میں ورس سینیریو میں تو انسیفلوپیتھی یعنی کہ بچے کا بالکل بے ہوش سا ہو جانا اور جھٹکے لگنا ہے. نارملی یہ ہے کہ ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اسکول پرفارمنس لو ہو گئی ہے، بچہ جو ہے وہ مطلب سمجھتا نہیں ہے چیزوں کو، اس کو چیزیں یاد نہیں رہ رہی ہیں صحیح طریقے سے، اس کا بیہیویئر ایشو ہے. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو ایک ہم لوگ کہتے ہیں لیڈ لائنز، تو یہ جو مسوڑے ہوتے ہیں اور جہاں دانت ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک لائنز بن سکتی ہیں، بلوئش گریش لائنز. تو وہ بیسیکلی جو لیڈ جب لیول بڑھتا ہے تو جو منہ میں بیکٹیریا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ریاکٹ کر کے لیڈ سلفائڈ بناتا ہے. تو یہ بھی ایک لیڈ لائنز بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس میں کہ یہ بچہ لیڈ پوائزننگ کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا برتنوں سے بھی ہوتا ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ کون کون سے برتن ہیں اور ان کے آلٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا بریفلی رائٹ کریں. دیکھیں آج کل جو برتن نارملی یوز کیے جا رہے ہیں ان میں تو لیڈ نہ ہونے کے برابر ہے، جو آج کل میجورٹی لوگ یوز کر رہے ہیں. میں نے یہاں پر یہ بات اس لیے کی ہے کہ کئی لوگ پرانے زمانے کی چیزیں یوز کر رہے ہیں اور اس میں اس کی آمیزش ہوتی ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں رول آؤٹ کر لینی چاہیے. نارملی اگر آپ برتن خریدتے ہیں تو ان میں میجورٹی میں لیڈ نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے. لیکن اسپیشلی جو میری بات، جیسے میں نے بتایا تھا کہ واٹر پائپ سے بھی ہوتا ہے، جو پانی کے پائپس ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، لیکن میجورٹی جگہ جو پائپنگ ہو رہی ہے وہ لیڈ والی نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اندرون شہر لاہور میں پرانے جہاں پر پائپنگ ہے وہ بھی لیڈ والی ہے، تو اس میں لیڈ موجود ہے اس میں، تو وہ ریپلیس ہونی چاہیے. تو اس طرح کے کوئی اسپیسیفک یوٹینسلس نہیں ہیں، برتن نہیں ہیں کہ جن کو میں اسپیسیفائی کروں کہ ہاں یار یہ والے ہیں. کوئی بھی سیرامکس ہے جو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یہ گلاس ہے، اگر اس کی کمپنی یوز کر رہی ہے تو کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ کو پورے کا پورا اس کو پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ لوگ جو یوز کر رہے ہیں اس میں لیڈ کی امیزش کتنی ہے. اچھا، اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ان کا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم.